اچھا، اب انہی آیات کے روشنی میں نا جو صلاح الدین یوسف صاحب ہیں نا، جنہوں نے احسن البیان لکھی ہے، جو سعودی عرب سے مفت ترجمہ دیا جاتا ہے، آپ کو پتہ ہے یہ سارے لوگ بنی امیہ کے یعنی خدمت گار ہیں، تو وہ کوئی موقع جانے نہیں دیتے قرآن حکیم میں بھی بنو امیہ کو ثابت کرنے کا۔ یہاں سے ان کے دماغ میں شیطان نے ایک وسوسہ ڈالا، وہ انہوں نے تفسیر میں لکھ دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو طالوت اور جالوت کے کیس میں جو طالوت کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہ مقرر کیا تو اس سے ملوکیت ثابت ہو جاتی ہے کہ ملوکیت بھی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ یعنی یہ ملوکیت یہاں اپنے لغت کے معنوں میں آئی ہے، اصطلاح کے معنوں میں نہیں۔ لغت کے معنوں میں دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ملک تو تھے، بادشاہ تھے نا، امیر المجاہدین بھی تھے اور امام الموحدین بھی تھے۔ لیکن جب ہم اصطلاح میں بات کرتے ہیں نا، خلافت راشدہ یا علی منہاج النبوہ، ان معنوں میں تو معاذ اللہ استغفر اللہ، نہ نبی علیہ السلام ملک تھے، نہ سیدنا ابو بکر عمر عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین وہ ملک تھے۔ ان معنوں میں تو معاذ اللہ یہ ان کو گالی دینا ہے۔ اگر آپ اصطلاح کے معنوں میں ملوکیت لیں گے، اگر آپ لغت کے معنوں میں لیں گے، اس سے مراد حکمرانی ہے، وہ تو اللہ بھی بادشاہ ہے۔ زمین و آسمان کی ملکوت السماوات والارض، زمین و آسمان کی بادشاہت کس کی ہے؟ اللہ کی۔ لیکن یہاں وہ اصطلاح والی ملوکیت کا لفظ نہیں استعمال ہو رہا ہوتا، بلکہ یہاں پہ لغت کے معنی میں۔ تو لغت اور اصطلاح کا تو فرق ہے۔ سورہ یوسف میں رب کا لفظ مالک کے لیے آیا ہے، غلام کے ریفرنس سے، جو حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں تم میں سے فلاں شخص اپنے رب کو شراب پلائے گا، اور دوسرے اسی کو کہتے ہیں کہ جب تم اپنے رب سے ملو تو میری سفارش کرنا کہ مجھے اس طرح انہوں نے ویسے ہی یعنی جیل میں ڈال دیا۔ تو وہاں رب جو ہے وہ لغت کے معنوں میں ہے، پالنے والا، جیسے باپ بھی رب ہی ہے نا، پالنے والا تو ہے نا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، جس طرح بچپن میں انہوں نے ہمیں پالا تھا ماں باپ نے، اللہ تو بھی ان پر رحم فرما، سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے۔ تو یہاں پہ لغت کے معنوں میں رب آیا ہے، اصطلاح کے معنوں میں اگر رب کی بات کریں گے تو وہ پھر رب وہ ہے الحمدللہ رب العالمین، ٹھیک ہے۔ جس دا لوکی کلمہ پڑھ دے او محمد اور تے میاں محمد بخش اور، ٹھیک ہے نا، وہ نام ایک ہونے سے تو نہیں فرق پڑتا۔ کتنے محدثین ہیں ان کے نام ہی محمد ہے۔ امام بخاری کا نام محمد ہے، محمد بن اسماعیل۔ امام باقر کا نام بھی محمد ہے، ابن سیرین کا نام بھی محمد ہے، محمد ابن سیرین۔ تو کتنے محدثین تابعین کے نام محمد ہے، لیکن ان نام سیم ہونے سے تو اصطلاح اور لغت کا تو یہاں ان کا دماغ چلا گیا جو اس سے، تو انہوں نے کہا بعض لوگ ملوکیت کو برا جانتے ہیں، تو قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے خود ایک بادشاہ مقرر کیا تھا۔ سر یہ جو طالوت کو بادشاہ مقرر کیا تھا یہ پیغمبر کی وحی کے ساتھ اللہ نے مقرر کیا تھا، جبکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو یا اس کے بعد جو بنی امیہ کے خلیفہ ہیں ان کو اللہ نے نہیں مقرر کیا، بلکہ وہ کس طریقے سے اس امت میں مسلط ہوئے ہیں وہ میرا آپ کربلا والا ریسرچ پیپر احادیث کی روشنی میں پڑھیں، حکمرانوں کی لکھی ہوئی تاریخ کی روشنی میں نہیں۔ اردو میں بھی ہے، عربی میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے اور ہندی میں بھی ہے۔ تو یہاں پہ میں جب بھی آتا ہوں تو مجھے وہ صلاح الدین یوسف صاحب کی تفسیر یاد آ جاتی ہے، چونکہ میں اسے پروموٹ بھی کرتا ہوں کہ بیسٹ تفسیر میں سے احسن البیان، لیکن جہاں پہ خامی ہے وہ ہائی لائٹ کرنا ہماری جو ہے علمی ذمہ داری ہے کہ یار یہ کام وہ ڈالتے ہیں تو وہ اگر ملوکیت کا لفظ لیں تو ان کو کہیں کہ آپ جس ملک کی بات کر رہے ہیں ان معنوں میں تو خیر سورہ آل عمران میں آیا ہے کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت۔ اس کا سٹارٹ ہی سے ہو رہا ہے کہ اے ملک کے مالک تو جسے ملک دے تیری مرضی، جس سے چھین لے تیری مرضی، کسی کو عزت دے تیری مرضی، کسی سے عزت چھین لے تیری مرضی، تیرے ہاتھ میں ساری بادشاہی ہے۔ وہ تو فرعون کو بھی اللہ تعالیٰ نے بادشاہی دی ہوئی تھی، لیکن فرعون اللہ کا ریپرزینٹیٹو نہیں تھا دنیا کے اوپر، ذہن میں رکھیے۔ تو یہ والی ملوکیت اگر انبیاء کی کو ثابت کرتا ہے، انبیاء کے کانٹیکسٹ میں ان کا بادشاہ مقرر کرنا، تو یہ وحی کے ذریعے تھا، لہٰذا اس کا معاملہ اس کے ساتھ کمپیئر نہیں ہو سکتا۔